اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اقتلنا في زبار الحسين واجعلنا من باكين من آزار الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد حکم ہے تو دو مطلب دو شعر عرض کرتا ہوں بارگاہ مولانا بہت دیر نہیں بس 2 سے 3 منٹ ثواباً جنوں کے نیزہ سے قرآن سن
حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین۔ اس نے مطلب ملاحظہ کریں، یہ حر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین، یہ حر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین، کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، خطیب مجلس تشریف لے آئے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین، یہ حر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین، یہ حر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین، کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں حسین، کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں حسین۔ جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے، ملاحظہ کریں، جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے، وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین۔ وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے، وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے، یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے، وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے، یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے ہیں حسین۔ ابھی یہ نبض زمانہ کہیں نہ رک جائے، ابھی یہ نبض زمانہ کہیں نہ رک جائے، جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین۔ یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں، یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں، ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین، ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین۔ اب میں وفا چلم موجود گزارش کروں گا، تشریف لائیں، ایک نعرہ تلوار۔ ایک سلوات بھیجیں ذرا۔ بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جب اپنے باپ کو
دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی، تھی عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی، بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز یا ابا کی سکینہ نے روک دی، لاشا غریب باپ کا بولا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب، جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ غم نصیب، آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب، حالت پدر کی دیکھ کے روئی بہت غریب، بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، کہتی تھی میں یتیم ہوں مجھ پر نہ وار کر، کی منتیں بہت کی ذرا انتظار کر، میں دے رہی تھی شمر کو بندے اتار کر، چھینے ہے بے رحم نے مگر مجھ کو مار کر، یہ درد جب پدر کو سنایا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، واعظ لکھے گا کون یتیمہ کی بے کسی، لاش شاہ زمن سے وہ جس دم جدا ہوئی، لگتا تھا اب جیے گی نہ بچی حسین کی، جانے لگی نشیب سے جب شے کی لاڈلی، بابا کو اپنے چھوڑ کے تنہا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، نعرہ سلوات۔ اب میں علی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، اور میں شعراء سے گزارش کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد شعراء کا سلسلہ مکمل ہو جائے تاکہ مولانا کو زیادہ سے زیادہ وقت مجلس پڑھنے کے ملے، اور موسم کی ناآزادگی کی وجہ سے بھی سوچنے پر مجبور ہے۔ ایک نوعے کے 2-3 بند پیش کرو سماعت۔ جوان بیٹے کے سینے میں ہے سنا زینا، نہ دیکھ
علی نے سینے میں جب سے سنا کو توڑا ہے، میرا غریب پسر درد سے تڑپتا ہے، ارے رگڑ رہا ہے وہ میدان میں ایڑیاں زینب، نہ دیکھ پاؤ گی تم بھی ہو اس کی ماں زینب، اور وہ تم کو دیکھ کے روئے گا، خود کو سمجھاؤ، ارے ہے اس کی آخری سانسیں نہ سامنے جاؤ، ارے بہت رلائے گی اکبر کی ہچکیاں زینب، نہ دیکھ پاؤ گی تم بھی ہو اس کی ماں زینب، اور دعا کرو کہ یہ مشکل کا وقت ٹل جائے، سکون سے میرے بچے کا دم نکل جائے، نہ سن سکوں گا میں اکبر کی سسکیاں زینب، نہ دیکھ پاؤ گی تم بھی ہو اس کی ماں زینب، جوان بیٹے کے سینے میں اب میں ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، جناب حسن نقوی صاحب بھی دبئی سے تشریف لائے ہیں، ایک نعرہ سلوات سے آپ ان کا استقبال کریں، اور مومنین کرام سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائے تاکہ جو آپ کو سننے میں لطف آئے گا، تھوڑا تھوڑا آگے گیپ نہیں ہونا چاہیے جی، اب دلوں میں جگہ ہونا چاہیے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے برائے کرم، مولا کے چاہنے والے عزادار تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائے تاکہ پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں وہ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ سکے۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ کلام سے پہلے ایک پتہ ہے ارشاد آپ کی، سکون درد غم دل کا چین بن نہ سکا، جواب صبر شہ مشرقین بن نہ سکا، قسم خدا کی خدا اور رسول بن گئے لوگ، قسم حسین کی کوئی حسین بن نہ سکا، قسم حسین کی کوئی حسین بن نہ سکا۔ بار دیگر سلوات۔ راہ
وفا میں سر جو کٹایا حسین نے، راہ وفا میں سر جو کٹایا حسین نے، دراصل ظلمتوں کو مٹایا حسین نے، راہ وفا میں سر جو کٹایا حسین نے، ایک درس دے گئے وہ پس پردہ جہاد، ایک درس دے گئے وہ پس پردہ جہاد، رشتہ یہ خوب حق سے نبھایا حسین نے، راہ وفا میں سر جو کٹایا حسین نے، سر خم کیا نہ ظلم و ضلالت کے روبرو، سر خم کیا نہ ظلم و ضلالت کے روبرو، امت کو اس طرح سے بچایا حسین نے، راہ وفا میں سر جو کٹایا حسین نے، دے کر زمین ظلم کو، دے کر زمین دین کو نذرانہ لہو، دے کر زمین دین کو نذرانہ لہو، نانا کی عظمتوں کو بڑھایا حسین نے، پانی بھی بند کر دیا فوج یزید نے، پانی بھی بند کر دیا فوج یزید نے، اس پر بھی صبر کر کے دکھایا حسین
راہ وفا میں سر جو کٹایا حسین نے، خاکی تم اس زمین کے ذروں کو چوم لو، خاکی تم اس زمین کے ذروں کو چوم لو، جس سر زمین پہ خون بہایا حسین نے، راہ وفا میں سر جو کٹایا حسین نے، دراصل ظلمتوں کو بچایا حسین نے۔ بارے دیگر سرکار تاخیر کے قائد امت جناب اعجاز علی صاحب کی گزارش کروں گا، اور اس کے بعد میں بڑی مصطفیٰ صاحب نواں پڑھے پیش کریں گے، اور پھر طاہر منصور، مگر یہ سب اقتصاد کا کام لیتے تاکہ مولانا تشریف لا چکے ہیں اور مومنین کو سننے کا پورا موقع مل سکے اور ان کو بھی پورا موقع پڑھنے کا مل سکے۔ وقت کو دیکھتے تھے پھر کلام کے 6 شعر وہ بھی شاعر انجمن نے فرمایا اور یہ پڑھ رہے ہیں ورنہ ہم پڑھتے بھی نہیں۔ مطلب بڑا تھا کہ علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، نصیریوں سے مگر دور جا کے دیکھیں گے، علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، نصیریوں سے مگر دور جا کے دیکھیں گے، اللہ میں پوچھیں گے منکر نکیر ان سے نہ کچھ، لحاظ میں پوچھیں گے منکر نکیر ان سے نہ کچھ، بدن پر جن کے کفن کربلا کے دیکھیں گے، لحاظ میں پوچھیں گے منکر نکیر ان سے نہ کوئی، بدن پر جن کے کفن کربلا کے دیکھیں گے۔ یہ شعر خاص سے ملاحظہ عقیدت پر مبنی شعر ہے، بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی، میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی، علی جو میری طرف مسکرا کے دیکھیں گے، میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی،
علی جو میری طرف مسکرا کے دیکھیں گے، پر علی دیکھے گا، یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون، یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون، یہ ہم علی کے فضائل سنا کے دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون، یہ ہم علی کے فضائل سنا کے دیکھیں گے، یہ ہم علی کے فضائل سنا کے دیکھیں گے۔ بس یہ شعر ملازہ مکہ ہے کہ یزید ملازہ کہ یزید کہنا ادا کا تو کچھ نہ کر پائے، یزید کہنا ادا کا تو کچھ نہ کر پائے، نئے یزید یہ کیا آزما کے دیکھیں گے، یزید کہنا ادا کا تو کچھ نہ کر پائے، نئے یزید یہ کیا آزما کے دیکھیں گے۔ مکہ میں لگا کہ در حسین پا ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز، در حسین پا ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز، ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے دیکھیں گے، در حسین پا ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز، ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے دیکھیں گے، علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، نصیریوں سے مگر دور جا کے دیکھیں۔ حضرات، ہماری پیری کے آخری شاعر جناب فرید مصطفیٰ صاحب نوحہ پیش کریں گے، اور اس کے قبل میں گزار ہوں ان سال کچھ ہمارے ممبران ان کے گھر میں ہمارے درمیان جو انتقال فرما گئے نہیں رہے، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ جناب رخسانہ بیگم بابو مرزا اور خوشنما بیگم شان عالم اور روزدار صاحب جو ہماری انجمن کے صاحب بیاض ناصر ان کی بیٹی، اور ہماری انجمن نوجوان لڑکا عامر سلمہ، ان سے محسن رضا اور احسن نقوی صاحب کے والد ریاض حسین نقوی صاحب، اور ہماری انجمن کے ممبر جنن صاحب، ان کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا، اور ایک جگہ صاحب بچہ انجمن کا جو ہمارے عامر سلمہ انتقال کر گئے، ان سب کے لیے اور تمام ممبران انجمن قادریہ عابدیہ جو ان سال ہمارے درمیان نہیں رہے اور جو سے پہلے معلوم ہو چکے ہیں، اور حاضر میں مزید ایک سورہ فاتحہ سے تک کو ایصال ثواب ہو۔ میں گزارش کروں فرید مصطفیٰ صاحب تشریف لائیں۔
बाबाद बुलंद नारे सलावत। वक्त की तंगी के मद्देनज़र मैं नौहे के सिर्फ 5 शेर हाजिर खिदमत कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह कभी और मुकम्मल नहा पढ़ूँगा। एक सलवात और भेज दें आप हज़रात। करबला जा रहे हैं बहत्तर, आखिरी रात है ये अज़ा होने वाला है, वीरान है घर, आखिरी रात है ये अज़ा की। अब कहाँ मजलिसों की सदाएं, अब कहाँ मातमी वो फुगाएं, अब कहाँ वो जुलूसों के आखिरी रात है ये अज़ा की। कर सके हम न खिदमत तुम्हारी, बख्श दो सब खताएं हमारी। ए इमाम हसन के बरादर, आखिरी रात है ये अज़ा की। जिंदगी जो रही तो रहेंगे, तेरी मजलिस बपा फिर करेंगे। अपना वादा है ज़हरा के आखिरी रात है ये अज़ा की। शाह से रुख़सत की घड़ी है, ये मुसीबत भी कितनी बड़ी है। शाह से रुख़सत की घड़ी है, ये मुसीबत भी कितनी बड़ी है। अश्के गम कह रहे हैं छलक कर, आखिरी रात है ये अज़ा की।
کرنا پائے بوجھ ہے یہ ہمارے دلوں پر آخری رات ہے یہ عزا کی یہ فرید آج مجلس میں آ کے شے کی رخصت کا نوحہ سنا کے رو رہا ہے سبھی کو رلا کر آخری رات ہے یہ عزا کی جناب ظاہر قدی صاحب عارف قدی صاحب کی گزارش ہے مخصوص آغاز مجلس ہے درمیان میں تمام مومنین کو گزارش کروں گا کہ انجمن قاضمیہ عدلیہ کے بانی جناب صدر صاحب مرحوم جناب شجر حسین صاحب اور عابد حسین صاحب اور سرکار ناصر الملت علی مولانا کے ناصر حسین صاحب قبلہ صاحب عباس اور سرکار نصیر الملت علی مولانا محمد نصیر صاحب قبلہ اور سرکار سعید الملت مولانا محمد سعید صاحب قبلہ اور سرکار سعید الملت کے پپرو عجیم مولانا ملا ظاہر صاحب قبلہ اور مولانا تخارما مولانا صادق حسین صاحب قبلہ ان سب حضرات کے نام کلیئر کیا جاتا ہے جناب حسین مہدی صاحب مرحوم مقتدر حسین صاحب مرحوم اور مختار حسین جنہ بھائی بپا صاحب صاحب بیان بپو صاحب ان سب کی بزرگوں کی دیر ہے اور اس اشرے الاول میں لوگ بہت ترقی کی طرف لے جانے میں کامیاب کرنے میں انہوں نے نواخوانی کے ذریعے سے علماء نے اپنی سرپرستی کے ذریعے سے انجمن کو شرف بخشا. تاریخ یہ ہے کہ تازیہ کے دوست میں نکل جاتا تھا اور سرکار نصیر الملت کی کوششوں سے اس کو مہدی گنج کربلا سے کارمین لایا گیا. ایک قدم اب نہیں اٹھتا ہے. دستہ طلاب لکھنؤ یونیورسٹی اور دستہ طلاب شیعہ کالج کے نام سے ناظم صاحب امام باڑے تھے. اٹھ کر یہاں آنند جب آ جاتا تھا روزہ کارمین تب یہ مسجد شروع ہوتی تھی اور اس انجمن کے بانی شیر ہندوستان خطیب الایمان علی جناب مولانا زاہد احمد صاحب قبلہ وہ مولانا سید مظفر حسین طاہر دیوبندی صاحب قبلہ ان کے بانی بھی تھے اور مسجد سے خطاب فرماتے تھے اور ان کے دوست تھے وسیع صاحب میں کینیڈا چلے گئے. مگر افسوس کہ وہ علم جلوس آئدہ بحال تو ضرور مگر وہ علم جلوس نہیں بحال. اسی طرح ہمارے انجمن کے بھی جلوس جو ناظم صاحب کو تحصیل کی مسجد سے اٹھ کر چوک سے آتے تھے اور مرزا زینب کی مسجد سے اٹھ کر یہاں آتے تھے روزہ کار میں وہ بھی بحال نہیں ہو سکا. بہرحال اب جتنی عزاداری ہے خلوص طریقے سے وہ ہم ممبران کو انجام دے رہے ہیں اور آپ سے دعاؤں کی تعریف ہے. آپ یقین مانیے 48 گھنٹے میں مشکل سے میں 4 یا 5 گھنٹے سویا ہوں. تو اسی اشیاء کو کامیاب کرنے کے لیے اپیل ہے انجمن ہر ماتمی سے ہاتھ جوڑ کے کہ گیٹ پہ 2 سلام ایک لمحہ پھر دوسری انجمنوں کو بھی موقع دے اور روزے میں آنے کے بعد یہ احتساب کے کام لے اور نظم و ضبط کے ساتھ علم
نماز صبح سے 1 گھنٹہ بڑھ جائے. یہ میری گزارش ہے. اسی کے ساتھ میں انجمن جی لوگ نے خدمات انجام کی جناب مکھن صاحب مرحوم رئیس صاحب مرحوم زہیر عباس شرمن صاحب برائے بھائی مرحوم ان سب لوگوں کی بڑی خدمات ہیں. ہماری انجمن کے صاحب بیاض لوگ حضرت سے اتنا بھائی سجن صاحب سے سکندر صاحب مرحوم مہندی عادت کہاں کہاں نام لوں جماعت ریاض انجمن سے گلگان صاحب سے انجمن کے روزے کے قاضی ہوئے تھے. ان تمام بزرگوں نے جماعت ریاض انجمن سے وقار صاحب بچن صاحب تاجدار صاحب ان سبھی لوگوں نے انجمن کے پروگرام میں پرخلوص تعاون فرمایا اور آگے بھی ہمارے سرپرستی بزرگوں کی رہے گی. بات کے ساتھ میں گزارش طاہر صاحب کہ وہ 100 سالی کے کرایہ دے اور ایک اور لگا آگے رکھو بھائی. ایک اوپر کرو. اس کو بھی آگے بیچ میں ملا برابر کر بہت دور ہو جائے گا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. حکم کے مطابق شہزادی جناب زینب سلام اللہ کے حوالے سے ایک مطلع اور 4 اشعار اختصار کے ساتھ ہدیہ سماعت ہے. کل غریب خانے پہ میں نے یہ سماعت فرمائی. ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد و آل محمد. حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب حرم کو لے کے کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب حرم کو لے کے وہ بے خبر تھے کہ تاریخ ہو رہی ہے رقم. وہ بے خبر تھے کہ تاریخ ہو رہی ہے رقم. جو کہہ رہے تھے اسے تیری بے بسی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب حرم کو لے کے. 2 شعر بطور خاص ہدیہ سماعت. اسے گرانا تھا خطبوں سے شام کا خیبر. اسے گرانا تھا خطبوں سے شام کا خیبر. علی کے لہجے میں کیوں کرنا بولتی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب حرم کو لے کے. خدا نے جو شب ہجرت علی کو بیچی تھی
خدا نے جو شب ہجرت علی کو بیچی تھی، علی سے تو نے وہ مرضی خرید لی حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب حرم کو لے کے، خدا نے جو شب ہجرت علی کو بیچی تھی، علی سے تو نے وہ مرضی خرید لی زینب حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب حرم کو لے کے، خدا کا دین ہے زندہ حسین کے دم سے، خدا کا دین ہے زندہ حسین کے دم سے، حسینیت کو ملی تجھ سے زندگی، صبح شام جب بڑھی زینب حرم کو لے کے، کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب حرم کو لے کے۔ فاتحہ۔ جناب علی صلی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے نوحے کے 4 اشعار۔ بانوں کے لب پر تھا یہ نوحہ، اصغر گھر آجا، بانوں کے لب پر تھا یہ نوحہ، اصغر گھر آجا، ڈھونڈ رہی ہے تجھ کو سکینہ، اصغر گھر آجا، کیسا وطن اب کیسا مدینہ، جب تو ساتھ نہیں، تیری نشانی تیرا جھولا، وہ بھی پاس نہیں، لوٹ گئی سب فوجیں آدھا، اصغر گھر آجا، کم لایا وہ تیرا چہرہ، مجھ کو رلاتا ہے، ہر منزل ہر گام پہ مجھ کو یاد تو آتا ہے، چاند سی صورت
خواجہ اصغر گھر آجا صغرا جو پوچھے گی مجھ سے کیا بتلاؤں گی کیوں نہیں آیا میرا بھیا کیا سمجھاؤں گی دیکھ رہی ہے تیرا رستہ اصغر گھر آجا بانوں کے لب پر تھا یہ نوحہ اصغر گھر آجا حضرات ہمارے انجمن کے صدر جناب ذکی بھائی کی دعوت بڑی دعوت میدانتا میں بہت سیریس حالت ہے ان کو ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے آپ حضرات دعا فرمائیں اور ہماری انجمن کے جناب ابتدا حسین صاحب اور بھائی اور آصف غلام صاحب کے آصف صاحب اور ایک بچہ جو ارشد عالم صاحب کا تھا وہ ایکسیڈنٹ میں کوما میں تھا ان کا انتقال ہوا ہے سورہ فاتحہ حضرت تشریف پڑھتے کتاب ساتھی میں عزت و احترام کے ساتھ جناب خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید کرار مالائی صاحب قبلہ سے گزارش کے اوپر جو تشریف لائیں اور مومنین میں سماعت فرمائیں اور مومنین کی دلی تمنا ہے کہ قبلہ تشنا جی رکھیں گے اور زیارت اور نوحیں کل مجلس کا اختتام ہوگا نعرہ حیدری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فاتحہ بنظر حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار العزت للہ الواحد القہار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق الدافع الجيشات الأباطيل والدامغ صولات الأغاليل أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر سخاوتهم ومنكر شجاعتهم ومنكر طهارتهم ومنكر شفاعتهم ومنكر ولايتهم ومنكر ولايتهم ومنكر ولايتهم ومنكر عطشهم أجمعين اللهم خص أنت أول ظالم باللغن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة لعن الله بني أمية قاتبة اللهم لعن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن الجبت والطاغوت لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اگر مزاج معلیٰ کی لطافتوں پہ گھرا نہ گزرے اور موسم اذہان عالیہ کے اوپر اثر انداز نہ ہو اور تاخیر نے ذہن کو مزمحل نہ کیا ہو تو تکلیف کریں کہ صلوات بلند آواز سے پڑھیں محمد شرف ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا اور معجزہ ہے ان کی محبت کا کہ رات کے اس پہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں بالکل سب کے چہرے الحمدللہ اپنے اپنے مقدروں کی طرح روشن ہیں بالکل سب سننے کے لیے آمادہ نہ کسی کے چہرے کے اوپر آثار اضمحلال ہیں نہ نیند کے اثرات کسی کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہیں حالانکہ رات کا 1 بجا ہوا ہے یہ محبت امام حسین ہے جس محبت کا معجزہ یہ ہے میرے عزیزو نیند تو بہت چھوٹی چیز ہے جب یہ محبت دل میں اتر جاتی ہے تو اس کا سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ انسان کو موت کا خوف نہیں ہوتا یہ کرم ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا میرے عزیزوں آل محمد کی منزلت کیا منزلت ہے خدا کی قسم جسے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا کہ عشق کی ذرا سی شد بد ہے توجہ
زیادہ تو بہت بڑی بات ہے، تھوڑی سی بھی اگر عزاداری سید الشہداء علیہ السلام سے کا جس کو ذرہ برابر بھی ٹیسٹ معلوم ہے، اگر ماتم حسین کا ذرہ برابر بھی ذائقہ کسی کو پتا ہے، قبلہ اگر ماتم داری امام حسین علیہ السلام کا ذرہ برابر بھی کسی کو ذائقہ معلوم ہے، تو اس ذائقے کو حاصل کرنے کے لیے انسان ہمیں وقت اپنی زندگی ہارنے کے لیے تیار ہے۔ یہ مجلس عزائے امام حسین معجزہ ہیں، معجزہ۔ ہاں، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو عقل میں نہ آ سکے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ لوہا انتہائی سخت ہے، تو اس کی اسپیشلٹی ہے، اس کی خصوصیت ہے، اس کی وشیشتا ہے کہ یہ بہت سخت ہے، لیکن معجزہ جب ہوگا کہ جب یہ میرے ہاتھ میں آنے کے بعد جو ہے وہ موم ہو جائے۔ تو جس کے ہاتھ میں آ کے یہ موم ہو جائے وہ معجز نما ہے یا نہیں؟ توجہ، آگ کا کام ہے جلا دینا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آگ کا کام ہے جلا دینا، خاکستر کر دینا، مگر معجزہ جب ہے کہ جب آگ گلزار ہو جائے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک عصا جو ہے، ایک عصا محض ایک عصا ہے، لیکن معجزہ جب ہے کہ جب اسے پھینکا جائے تو وہ اژدہا ہو جائے۔ یہ معجزہ ہے، یہ عقل میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح میرے عزیزو یہ عزاداری سید الشہداء ہے کہ جو مبینہ اور کھلا ہوا معجزہ ہے۔ توجہ، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ کھلا ہوا معجزہ ہے اور یہ منشاء الہی ہے۔ جملے کی قدر کیجئے، یہ منشاء الہی ہے، کھلا ہوا معجزہ ہے۔ معجزہ کیسے ہے کہ اس عزاداری کو ختم کرنے کے لیے ہمیں دیگوں کے اندر پکایا گیا، ہمیں دیواروں کے اندر چنا گیا، ہمارے خون کے گارے بنائے گئے۔ اللہ لعنت کرے بنی امیہ پر کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے مکان کو جب بھی تعمیر کیا ہے تو اس میں کسی نہ کسی شیعہ کا اور عزادار حسین کا خون جو ہے وہ انہوں نے نیو کے اندر بھرا ہے۔ یہ تاریخ ہے، اتہاس ہے۔ مسلسل جو ہے وہ کتنا ہمیں قتل کیا گیا، کتنا مارا گیا، کتنا ستایا گیا، ایک ایک گھر کے اندر بند کرنے کے بعد اس کی چھتیں ہمارے اوپر گرائی گئی، ہمیں تباہ برباد کر دیا گیا، ہمارے کاروبار ختم کیے گئے، ہماری لاشوں کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، ہمیں زندہ جلایا گیا، ہمیں جلا وطن کیا گیا۔ یہ تو تھی غیروں کی بات، اور اپنوں کے اندر بھی اتنا بری طریقے سے جو ایجنٹ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، انہوں نے بھی جو ہے وہ کوئی حربہ استعمال کرنے سے بالکل گریز نہیں کیا۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ باہری دشمن تو ہی ہے، اندرونی دشمن جو ہے وہ بھی ایسے ہیں کہ ذاکر کو پھوٹی آنکھ نہیں بھاتا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک دوسرے کے اوپر اتہام ترازیاں، ایک انجمن دوسری کی مخالفت کر رہی ہے، یعنی اندرونی اور بیرونی مخالفتوں کے باوجود، حالانکہ تین چیزیں ایسی ہیں قبلہ محترم، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ کسی بالکل بے اہمیت انسان کے ساتھ بھی شامل ہو جائیں تو اسے بام عروج تک پہنچا دیتی ہیں۔ کون کون سی طاقتیں؟ ایک تو طاقت کون سی؟ پیسے کی طاقت، دولت کی طاقت، دوسری طاقت حکومت کی طاقت، حکومت کی تلوار کی طاقت، تیسری طاقت میڈیا کی طاقت۔ یہ تین طاقتیں اگر کسی بے وقوف اور احمق کے ساتھ بھی لگ جائیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، تو وہ بھی جو ہے باقاعدہ بام عروج پہ پہنچ جاتا ہے، بڑا مشہور ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ تینوں طاقتیں کسی کے سپورٹ سے ہٹی، میڈیا اس کے پاس سے ہٹا، پروپیگنڈا میڈیا اس کے پاس سے ہٹا، اور باقاعدہ پیسہ اس کے پاس سے گیا، اور حکومت کی پاور بھی اس کے ہاتھ سے جیسے ہی چلی جاتی ہے، تو پھر چاہے فرعون کیوں نہ ہو، غرق ضرور ہوتا ہے۔ میری
بات پہ غور کیجئے گا۔ تو یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے، ہمیشہ یہ تینوں طاقتیں، یہ اتہاس گواہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بول رہا ہوں۔ الحمدللہ آل محمد علیہ السلام کا ذکر سننے والا، فرش عزا پہ انتہائی احترام کے ساتھ سر جھکا کے آ کے بیٹھنے والا، ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، جاہل بالکل نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انتہائی سنجیدہ لوگوں کے سامنے میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مسلسل یہ سینکڑوں سال سے، یعنی 1400 سال سے اگر کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، 14 حسین علیہ السلام کی شہادت سے لے کے اب تک یہ تینوں طاقتیں عزاداری کی مخالفت میں رہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، باہری دشمن بھی، داخلی دشمن بھی، حاسد بھی، سب کے سب رہے، سب نے مل کے عزاداری کی مخالفت کی، مگر حق اور انصاف سے بتاؤ، تمہیں قسم ہے فرش عزائے امام حسین علیہ السلام کی، حق اور انصاف سے بتاؤ کہ اتنی مخالفتوں کے بعد عزاداری سمٹی ہے یا پھیلی ہے؟ تو کیا سنا رہا ہوں آپ کے ساتھ؟ عزاداری سمٹی ہے، عزاداری کا مسلسل بڑھتے چلے جانا اور مسلسل ہر روز اس کے اندر ترقی کا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عزاداری ہماری کوشش نہیں ہے، یہ منشاء الہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آخری آدمی تک بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ کون کیا سمجھے گا عظمت عزائے امام حسین علیہ السلام کو میرے عزیزوں، کہ انسان جتنے عزادار ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ جب ماہ عزا شروع ہوتا ہے، جب سے لے کے اور آخری مجلس تک جب وہ فرش سمیٹتا ہے نا عزادار، تو اس کا دل روتا ہے، اور وہ خود حسین مظلوم سے دل ہی دل میں، یعنی زبان پہ بھی یہ لفظ نہیں آتے، دل ہی دل میں فرش کو تہ کرتے وقت قسم ہے، ایمانداری سے بتائیے گا، آپ کو مولا کی قسم ہے، سچ سچ بتائیے گا کہ یہی دل کہتا ہے یا نہیں کہ اے میرے مولا امام حسین، خدا کی قسم میں تو عزاداری کا حق ہی ادا نہیں کر پایا، اے میرے مولا مزید مجھے اور عطا فرمائے، اگلے برس اس سے بڑھ چڑھ کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہر آدمی کہتا ہے یا نہیں؟ یہ ہے میرے عزیزو محبت حسین۔ محبت حسین علیہ السلام یہ بھی ایک طلسم کبریائی ہے۔ اللہ اکبر، جس کے دل میں حسین کی محبت ہے، اچھا کمال کی بات ہے، حسین علیہ السلام وہ عظیم معجز نما ہے، وہ عظیم مظلوم ہے، وہ عظیم ہستی ہے حسین، کہ ہر قوم نے حسین سے محبت کی۔ نہیں میری بات سمجھ میں آئی؟ آخری آدمی تک ایک ایک آدمی میری بات سنے، میں بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بھی امام حسین سے محبت کرنے والے مل جائیں گے، سنہاروں میں بھی امام حسین سے محبت کرنے والے مل جائیں گے، پاسیوں میں بھی امام حسین سے محبت کرنے والے مل جائیں گے۔ کتنے تعزیہ دار ہیں حسین مظلوم علیہ السلام کے اس ہندوستان کے اندر کی بات ہے، یہ تعجب کی بات ہے۔ کوئی انکار کر سکتا ہے اس بات کا؟ اگر کوئی انکار بھی کرنے کی کوشش کرے، نہیں ہم تو نہیں کرتے محبت، بالکل جھوٹ بول رہا۔ بھائی میں آپ کے سامنے کتنے حوالے دوں؟ امام غزالی، اس سے کسی نے پوچھا وہ حضور یہ بتائیے کہ کیا یزید پہ لعنت کی جا سکتی ہے؟ تو اس نے پتہ کیا جواب دیا ہے کہ نا یزید کے اوپر لعنت نہیں کی جا سکتی، لعنت تو کسی جانور پہ بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اور بالکل چونکہ باقاعدہ لعنت تو جانور پہ بھی نہیں کرنا چاہیے،
اور اگر کوئی یہ کہے کہ یزید جو ہے وہ حاکم قتل حسین تھا، جی کہ یزید حاکم قتل حسین تھا یعنی اس نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا ہے، اگر کوئی یہ کہے تو یہ بات ثابت نہیں ہے۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ، کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے نا، یہ ثابت نہیں۔ اور چلو ہم نے مان لیا کہ اگر ثابت ہو بھی جائے تو کوئی امام حسین کا قتل کوئی جو ہے وہ کفر تھوڑی ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا، مگر کمال کی بات ہے، کیا معجزہ ہے حسین کی محبت کا۔ توجہ کہ اتنے سارے فرقے ہیں مسلمانوں کے اندر، لیکن 32 دانت کسی کے منہ کے اندر نہیں ہے کہ منہ بھر کے یہ کہہ سکے کہ ہمیں حسین سے محبت نہیں ہے، حالانکہ نہیں ہے، حالانکہ نہیں ہے۔ حالانکہ نہیں ہے، مگر کہہ نہیں سکتا، قطعاً نہیں کہہ سکتا۔ کہہ کیوں نہیں سکتا جانتے ہو کیوں؟ یہ ہے عزاداری کا رعب، یہ ہے عزاداری کا معجزہ، یہ ہے عزاداری کی تجلی۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ یہ ہے عزاداری کا اعجاز کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں حسین سے محبت نہیں ہے۔ توجہ، یزید سے محبت رکھتے ہوئے بھی اگر کوئی تعریف کرنے کی کوشش کرے اور اگر کوئی مغالطے میں کر بھی جائے تو پوری دنیا اجتماعی طور پہ ذلیل کرتی ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت یہ ایک اعجاز ہے میرے عزیزو، یہ اعجاز ہے۔ کتنے بادشاہ آئے، کتنی حکومتیں آئیں، کتنے تغلق آ کے چلے گئے، رومن امپائر مر گئے، خلجی چلے گئے، موہن جودڑو، ہڑپا، اور باقاعدہ جو ہے عاد و سمود کی قوم، کتنی قومیں آئیں، کتنے سال رہیں، کتنے ہزار سال انہوں نے اپنے کلچر رائج کیے، اپنے دستور بنائے ہیں، اپنے باقاعدہ ثقافتیں ایجاد کی، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ یہ حکومتیں بھی ختم، ان کے کلچر بھی ختم، ان کے نام و نمود بھی ختم، یہ بھی ختم ہیں۔ اجنتا الورا کی گفاؤں کا کبھی مشاہدہ کر کے دیکھیے، اس ریموٹ کنٹرول پیریڈ میں بھی اگر انہیں بنایا جانے لگے تو سینکڑوں سال لگ جائیں گے انہیں بنانے میں۔ توجہ، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ ایسے زمانے میں جو ہے وہ پیٹرا بنا ڈالا جو دنیا کا پہلا عجوبہ ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ سب کے سب لوگ ہزاروں سال حکومتیں کر کے چلے گئے، اپنے دستور چھوڑ کے چلے گئے، مگر دستور بھی ختم، بادشاہ بھی ختم، کلچر بھی ختم، سب چیز ختم۔ مگر کیا یہ معجزے کی بات نہیں کہ ایک بستی 2 محرم کو بسی، 10 کو اجڑ گئی، مگر اس 8 دن کے اندر جو کچھ ہوا، اس بستی کی تہذیب نے پوری کائنات کو اپنے حصار میں لے لیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو میرے عزیزو، یہ مجلس عزائے سید الشہداء، یہ ہمارا افتخار ہے، یہ ہماری شہرگ حیات ہے۔ مقصد مجلس کا کیا ہے؟ یہ ایک پروٹیسٹ ہے، یہ ایک احتجاج ہے۔ یہ احتجاج ہے کس کے خلاف؟ حسین کے قاتلوں کے خلاف۔ حسین تو 1400 سال پہلے قتل ہوئے
تو پھر آج ان کے قاتلوں کے خلاف احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہی، کہ اے اللہ لعنت کر ان کے اوپر جنہوں نے قتل کیا، لعنت کر ان کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا، اور لعنت کر ان کے اوپر کہ جنہوں نے سنا اور سن کے راضی رہے، ہے یا نہیں؟ تو عزاداری پروٹیسٹ ہے حسین کے قاتلوں کے خلاف، حسین پہ ظلم کرنے والوں کے خلاف، حسین علیہ السلام کی شہادت کو سن کے اس پہ راضی رہنے والوں کے خلاف، چونکہ لعنت کا ایکشن تینوں پہ ایک ساتھ ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اللہ سلامت رکھے سمجھنے والوں کو۔ صلوات پڑھے بابا بلند محمد والے محمد پر۔ جی کمال کی بات یہ ہے کہ تینوں کے اوپر ایک ساتھ ایکشن، کس کس کے اوپر؟ جس نے قتل کیا اس کے اوپر، جس نے ظلم کیا اس کے اوپر، جس نے سنا اور سن کے راضی رہا اس کے اوپر۔ تو میرے عزیزو، سنے گا تو تبھی جب کوئی سنائے گا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو الحمدللہ یہ شرف اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم سناتے ہیں حسین کی مصیبت، اور دیکھتے ہیں مصیبت سنانے کے بعد کہ اس پہ ہنس کون رہا ہے۔ جو خوش ہوتا ہے اسی کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور جو روتا ہے بے شک وہ حسین کے ساتھ محشور ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ سامنے کی بات ہے، بالکل سامنے کی بات ہے۔ کوئی تعجب کی بات ہے کہ 1400 سال سے لگاتار مجالس چلی آ رہی ہیں۔ الحمدللہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کہیں مجلس نہ ہو رہی ہے روئے زمین کے اوپر۔ اور وہ کون سی مجلس میں ہے کہ جس میں یزید کے اوپر لعنتیں نہ کی جا رہی ہوں؟ یعنی لعنتوں کے اتنے تسلسل کے بعد بھی اگر کوئی یزید کو خواب میں دیکھ لے تو اگر ان لعنتوں کو تھوڑی دیر کے لیے ولمب دے دیا جائے تو دشمنوں کے حوصلے کہاں تک ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر۔ جی امام حسین علیہ السلام نے یزید ملعون کے خلاف قیام کیا۔ ایک بہت نادر اور نایاب بات کہہ رہا ہوں قبلہ، اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے ہیں حسین علیہ السلام جو یزید کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے، اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہوا؟ ارے کائنات کو کتنے فائدے ہوئے اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ کائنات بچی رہ گئی، یہی ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کے دماغ میں یہ بات نہ آ پا رہی ہو تو میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں، انتہائی تحقیقی بات، انتہائی
جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ ایک ایسی بات کہ جس میں ایک ہی جملے کے اندر پورا بنی امیہ کا کریکٹر بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ان کی پالیسی بھی سامنے آ جائے گی کہ بنی امیہ کی یزید کے آباء و اجداد سے لے کے یزید تک اس خاندان کی کیا پالیسی تھی اور حسین ابن علی کی کیا پالیسی تھی. ایک جملہ سنیے, توجہ, اگر توجہ آخری آدمی تک توجہ, اگر حسین ابن علی یزید ملعون کے خلاف قیام نہ کرتے تو دنیا کے اندر کسی بھی قوم کے اندر کوئی حلالی بچہ پیدا نہ ہوتا. دنیا کے تین حصے دنیا کے اوپر حکومت کرتا تھا یزید ملعون, وہ کیا پالیسی لے کے آیا تھا, وہ کیا روش لے کے آیا تھا جس سے انسانیت تباہ ہو جائے, رشتوں کے احترام ختم ہو جائے. حسین نے کیا کیا بچایا؟ لا یعلم الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں تو ایک بات بتائی ہے, دنیا کے اندر جو بھی حلال زادہ ہے کسی بھی قوم کے اندر ہو, اس پہ حسین کا احسان ہے. کرتا رہا خدا کے لیے کیسے کیا حسین, اور پاک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو, پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. یہ سمجھتے ہو لبیک یا حسین کا کیا مطلب ہے اور یہ کسے کہنا چاہیے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. ہاں, یہ کوئی ٹریڈیشنلی کوئی جملہ نہیں ہے کہ ایسے ہی جو ہے وہ ایک ہوا چلی اور لبیک یا حسین کہہ دیا. اس کے لیے جو ہے نا, اس کا پس منظر بہت بڑا ہے. ہاں, لبیک یا حسین جو ہے ہر ایک منہ پہ اچھا بھی نہیں لگتا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ اچھا کس کے منہ پہ لگتا ہے بتاؤں؟ توجہ, میں اپنی طرف سے کیوں بتاؤں؟ زیارت عاشورہ کا کلمہ ہے, ہر شیعہ حسین ابن علی علیہ السلام سے عہد و پیمان کرتا ہے روز عاشور. کیا عہد و پیمان کرتا ہے؟ بتا رہا ہوں کہ یہ لبیک یا حسین یعنی میں میرے مولا حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. اس کا مطلب ہے اے حسین میں آپ کے لیے آمادہ ہوں, میں آپ کے اوپر قربان ہونے کے لیے آمادہ ہوں. تو ذرا سا اس سے پہلے کی بھی تو سلیبس تو دیکھ لیجئے کہ کس نوعیت پہ یہ بات کہی جاتی ہے. لبیک یا حسین بتاؤں کیسے؟ توجہ کہ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن غاداکم الی یوم القیامہ. اے میرے مولا حسین, اے میرے آقا حسین, اے بے عزتوں کو عزت عطا کر دینے والے حسین, اے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھونے والے حسین.
ایک سرزمین موت پہ فصل زندگی اگا دینے والے حسین. یہ نام لے کے جو ہے وہ نشہ آتا ہے، زبان میں اثر پیدا ہوتا ہے. توجہ، ایک وہ حسین کہ جو انتخاب توحید کے لعاب دہن سے جس کے بدن کی نشو نما ہوئی ہو. ایک وہ حسین کہ جو اللہ کے چھپے ہوئے علم کو کھا کھا کے پروان چڑھا ہو. لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں میں، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، انی سلم لمن سالمکم. اے میرے مولا، میں اس رعایت کے ساتھ کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. عقیدہ امامت درست رہنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پتہ تو چلے کس امام کو مانتے ہیں ہم. کون ہے حسین؟ وہ حسین ہے. توجہ، وہ حسین ہے. کون؟ کہ جو کالی اندھیری رات میں کالے پتھر پر رینگتی ہوئی کالی چیونٹی کے نقش پا دیکھتا ہے. یہ میرے مولا، جہاں میں کھڑا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. صرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، جو کہہ رہا ہوں اللہ نے آپ کو وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ اسے سن رہے ہیں. اور صرف سن ہی نہیں رہے ہیں بلکہ میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. کیا سنا لکھنؤ والو؟ میں نے میرے مولا آپ کو سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب دیا. کیا کہا میں نے آپ کے سامنے؟ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا. اتنی قتل و غارت گری کے بعد دنیا کے اندر جس طرف سے نکل جائیے، الحمدللہ ماتم داروں کا جم غفیر اس بات کی دلیل ہے کہ حسین نے ہمارے سلام کا جواب دیا. کیا کہہ رہا؟ صلوات پڑھے بابا بلند محمد آل محمد پر. یہ میرے مولا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، آپ کو زندہ مان کے، اللہ اکبر، آپ کو زندہ مان کے میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں. کیا عہد کرتا ہوں؟ انی سلم لمن سالمکم. میرے مولا، میل رکھوں گا اس سے جو آپ سے میل رکھے. جنگ کروں گا اس سے جو آپ سے جنگ کرے. وَوَلِيٌّ لِمَنْ وَالَاكُمْ. محبت کروں گا اس سے جو آپ سے محبت کرے. محبت کرنے والا کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی قوم میں ہو، کسی قبیلے میں ہو، میں اس سے محبت کروں گا. وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاكُمْ. اور عداوت رکھوں گا اس سے جو آپ سے عداوت رکھے. اب عداوت رکھنے والا کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، میری اپنی قوم کا ہو، نہ میرے اپنے گھر کا کیوں نہ ہو، میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر محمد بن ابی بکر کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے لعنت بھیج کے نہ اٹھ جاؤں، چاہنے والا نہ کہنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تھک گئے آپ حضرات؟
ہاں ذرا سا ہاں ہوں کر دیا کیجئے، اس طرف سے آواز کم آ رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کب تک الی یوم القیامہ؟ اگر آپ کی نالین پاک کے صدقے میں مجھے قیامت تک کی حیات ملے، میں اپنے اس عہد پر برقرار رہوں گا. اگر کوئی سیاسی پیچ پھنس جائے تو یو ٹرن نہیں کروں گا. جی اسی لیے ملک الموت کو بھیجتا ہے اللہ ملائکہ مقربین کے ساتھ. یہ بات کئی دفعہ دہرایا کیجئے دن میں کہ ملائکہ مقربین بھی مجلس کے اندر آتے ہیں. ملائکہ مقربین میں کون؟ جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل عرف ملک الموت. معبود ملک الموت کو کیوں بھیجتا ہے؟ کہا کہ اسی لیے بھیجتا ہوں ملک الموت کو کہ ایک ایک چہرے کے اوپر نظر رکھے کہ مجلس کے اندر مجلس کو کون عبادت سمجھ کے آتا ہے، کون سیاست سمجھ کے آتا ہے. متوجہ ہے مجلس کو مجلس ہی رہنے دیا جائے. ہاں اس کے تقدس کو جس نے پامال کیا ہے اس کی عزت پامال ضرور ہوئی ہے. کسی کو اگر اعتبار نہ ہو تجربہ کر کے دیکھ لے. ہاں یہ مجلس عزائے امام حسین میرے عزیزو توجہ، اتنی اہمیت کیوں ہے مجلس کی؟ اس لیے کہ انسان کا انسان پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی اس کا غلط تعارف کرائے. متوجہ نہیں ہو سکے آپ حضرات؟ جو اس کا غلط تعارف کرائے. کتنی عجیب بات ہے کہ جس کے گھر میں اسلام پلا، جس کا بیٹا کل دین ہے، اس کے اوپر ایک ناروا تہمت. کتنی عجیب بات ہے. اور جو مستقل خبیث، مسلسل خبیث، جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق نہ کلمے سے کوئی تعلق، وہ مسلمان. کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب معمہ ہے. اللہ اکبر. یہ مجلس امام حسین علیہ السلام جو ہے نا، یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا چھوڑا ہوا میڈیا ہے. ہاں اب جس دین میں جس زاویے سے بھی دین کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے اس کا جواب یہ منبر دیتا ہے. نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات، ہے نا؟ یہ منبر جواب دیتا ہے. حیرت کی بات ہے، بے شرمی کی انتہا کہ جناب سرکار ختمی مرتبت کو جس نے پروان چڑھایا، اپنی آغوش میں پالا، ہے نا، اس کے متعلق کیا کیا بکواس کی ہے کہ جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. مولانا صاحب کتنی عجیب بات ہے کہ جی وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اب اگر میں چپکے سے پوچھ لوں کہ تیرے ابو کے ابا نے کلمہ پڑھا؟ میں پوچھوں کیا جواب دو گے؟ یہ عزاداری میرے عزیزو پروٹیسٹ ہے، عزاداری احتجاج ہے. امام حسین علیہ السلام کے
دشمنوں کے خلاف حسین ابن علی، اور اس میں جو ہے وہ ہمارا مطالبہ بھی ہے، ہر پردرشن کے بعد، توجہ، ہر پردرشن کے بعد، ہر احتجاج کے بعد آدمی ایک گیاپن دیتا ہے، میمورنڈم دیتا ہے، ایک گیاپن دیتا ہے۔ گیاپن لینے والے بھی لوگ آتے ہیں، بھائی آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ 1400 سال سے یہ قوم روتی ہوئی پھر رہی ہے، اگر ہم سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہارا کیا مطالبہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا مطالبہ بتائیں گے نہیں۔ ہمارا مطالبہ نہ بادشاہوں سے ہے، نہ ایم ایل اے صاحب سے ہے، نہ ایم پی صاحب سے ہے، نہ منسٹر صاحب سے ہے، نہ سی ایم سے ہے، نہ پی ایم سے ہے، نہ پریزیڈنٹ سے ہے، کسی سے ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے زندہ ضمیر لوگوں سے، ہمارا مطالبہ ہے انصاف پسند طبیعت جو رکھنے والے لوگ ہیں ان سے۔ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل میں جس زاویے سے بھی شریک ہیں ان سب کے ناموں کے آگے سے لفظ مسلمان ہٹاؤ۔ امام حسین علیہ السلام مرڈر کیس میں جتنے 302 اور 120 بھی شڈینتر میں جو ملوث ہے اس کے نام کے آگے سے لفظ مسلمان ہٹاؤ، اور جب تک یہ نہیں ہٹے گا عزاداری ہوگی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ حیرت کی بات ہے، جن لوگوں نے حسین کو قتل کیا، مولانا صاحب قبلہ، جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا ان کے ناموں کے آگے مسلمان، حیرت کی بات ہے۔ اور جنہوں نے جو ہے وہ اسلام کو پالا، چھوٹی بات کہی ہے میں نے، توجہ، اور بڑے دلیل کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، اگر زیادہ وقت ہو جائے تو گھبراہٹ تو نہیں ہوگی آپ حضرات کو؟ ایسے نہیں، نہ بلند آواز سے۔ نصیر بھائی اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، بہت محنت کرتے ہیں آپ شب داری کے لیے، اور یہ مجلس کی روحانیت رات کے اس وقت بتا رہی ہے کہ کتنے خلوص کے ساتھ جو ہے یہ شب داری منعقد کی جاتی ہے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، محسن کائنات جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے کہ خدا کی قسم کائنات کے ذرے ذرے پر جناب ابو طالب کا احسان ہے۔ آپ بڑے بڑے علماء سنتے ہیں، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذاکر ہوں تاکہ بات بچوں کے بھی ذہن کے اندر آئے۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک کسی ایسی بستی کے اندر، کوئی ایک بستی ہے اس میں کوئی ایسا مرض جو ہے وہ پھیل جائے کہ پوری بستی کے مرنے کا اندیشہ ہو، ایک ایسا مرض جس کا کوئی علاج نہ ہو اور سب کے سب مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، ہے یا نہیں؟ ادھر سے مولانا عباس افتخاری صاحب کا گزر ہوا، انہوں نے جو ہے وہ جب دریافت کیا تو انہوں نے کہا بھائی ہاں ایک ڈاکٹر ہے میری نظر میں، اگر میں اس کو یہاں بلا لوں تو اس کے پاس ایسی دوا ہے کہ سب بچ جائیں گے، ہے یا نہیں؟ مگر اسے بلانے کے لیے بہت سرمایہ خرچ ہوگا، اب وہ اتنا بستی والوں کے پاس بھی نہیں۔ کہا کہ تو حضور اب کیا کیا جائے، ہمارے پاس تو اتنا سرمایہ ہے نہیں۔ کہا کہ بس بھائی اللہ نے مجھے نوازا ہے
میں اپنی ساری جائیداد بیچنے کے بعد جو ہے وہ اس کے لانے کا پربند کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ فروخت کر کے باقاعدہ جو ہے وہ اس ڈاکٹر کو اس بستی کے اندر بلایا، اس نے وہاں دوا پلائی، سب کے سب جو ہے وہ مہلک ہلاک ہونے والے مرض سے بچ گئے، ہے یا نہیں؟ اب جو بچے وہ کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی حافظ بنا، کوئی قاری بنا، کوئی مولوی صاحب بنا، کوئی خطیب بنا، ہے نا؟ تو اس پوری بستی کے اوپر کس کا احسان ہے؟ آخری آدمی تک بتائے ہاتھ اٹھا کے۔ عباس افتخاری صاحب کا احسان ہے یا نہیں؟ صرف آدمیوں پہ احسان ہے؟ کتنا غلط فیصلہ ہے آپ کا یہ۔ نہ، آدمی پہ بھی احسان ہے، جو چیز اس نے حاصل کی اس پہ بھی احسان ہے۔ اگر کوئی اس بستی کا انسان جان بچا کے ڈاکٹر بنا تو اس کی ڈاکٹری پہ بھی احسان، کوئی انجینئر بنا تو اس کی انجینئری پہ بھی احسان، کوئی قاری بنا تو جو تلاوت کرتا ہے اس کے اوپر بھی احسان ہے یا نہیں؟ یعنی جو جو چیز اس نے حاصل کی اس کے اوپر تو احسان ہوگا یا نہیں؟ اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا۔ اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، توجہ اگر سننے کے لیے آمادہ ہو تو صلوات پڑھیں پہلے محمد و آل محمد پر۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے چاہے زمزم کھودتے ہوئے ایک منت مانی کہ اے میرے معبود، ابراہیم کی اولاد ہوں، تیرے خلیل کا بیٹا ہوں، تیرے خلیل کی اولاد سے ہوں، اے میرے پروردگار میں تجھ سے یہ منت مانتا ہوں، میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ 10 کے 10 میرے سامنے پروان چڑھیں تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو تیری بارگاہ میں قربان کروں گا۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے یہ منت مانی، دعا قبول ہوئی، 10 بیٹے ہوئے، سب کے سب پروان چڑھے۔ جناب عبد المطلب جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ان کے بھی آ گیا تو فوراً انہوں نے سارے بیٹوں کو بلایا اور انہوں نے اپنی اس منت کا تذکرہ کیا۔ سب کے سب بیٹے جو ہے وہ راضی ہو گئے کہ بابا آپ نے جو عہد کیا تھا ایفائے عہد کیجئے۔ کہا کہ نہ، ایسے تھوڑی کہ میں کسی کو بھی جو ہے وہ لے جاؤں قربان گاہ میں اور اسے قربان کر دوں، اس میں بھی مجھے اللہ کی مرضی لینا ہے۔ ذرا سا بیدار ہو کے سنے تو پھر بات سننے میں مزہ آئے گا۔ ہاں توجہ کہ بابا آپ ایفائے عہد فرمائیں۔ غرض جناب عبد المطلب علیہ السلام نے قرآ ڈالا، جناب عبداللہ کے نام کا قرآ نکلا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پتر بزرگوار، ان کے نام نامی اس میں گرامی کا قرآ نکلا۔ فوراً انہوں نے شمشیر اٹھائی اور قربان گاہ میں جناب عبداللہ کو لے کے چلے۔ جائیداد بھی تقسیم کی تھی، کس نے؟ جناب عبد المطلب نے۔ ہر بیٹے کے حصے میں 100 اونٹ آئے تھے۔ کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ 100 اونٹ ایک ایک بچے کے حصے میں آئے تھے۔ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کو پتا چلا کہ عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے بابا مقتل میں گئے ہیں، قربان گاہ میں گئے ہیں، تو فوراً جو ہے وہ پہنچے اور کہا کہ بابا عبداللہ کی قربانی اتنی آسان تو نہیں ہے۔ کہا کہ بیٹا میں نے یہ منت مانی ہے، اولاد ابراہیم میں سے ہوں، ایفائے عہد بہت ضروری ہے، میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ کہا کہ بالکل، لیکن اے بابا دیت بھی تو ہوتی ہے، بدل بھی تو ہوتا ہے۔ کہا کہ بدل میں کیا ہونا چاہیے؟ بہت لمبی بات ہے، میں بہت ان شارٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، بہت چھوٹی کر کے بتا رہا ہوں۔ کہا کہ بدل بھی تو ہے نا۔ کہا کہ بدل میں کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ بدل میں جناب عبداللہ کا بھی آپ قرآ ڈالیے
اونٹوں کا بھی قرا ڈالیے، دونوں قرے اٹھائیے، اگر اونٹ نکلتے ہیں قرے میں تو فبہا، آپ اونٹوں کو قربان کر دیجئے، اور اگر عبداللہ کے نام کا قرا نکلتا ہے تو عبداللہ حاضر ہے غرض کے، کہا کہ تو پھر ٹھیک ہے۔ قرا ڈالا گیا، کس انداز سے قرا ڈالا؟ 10 ایک پرچی پہ لکھا گیا 10 اونٹ، دوسری پرچی کے اوپر جناب عبداللہ کا نام، دونوں پرچیاں ڈالی گئیں، جب اٹھایا تو پھر جناب عبداللہ کا نام، کہا کہ بیٹا اب تو بات تمام ہو گئی، کہا کہ نہ ابھی نہیں، 20 اونٹ عبداللہ، میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، 20 اونٹ عبداللہ، توجہ، پھر جناب عبداللہ کے نام کا قرا، کہا کہ نہ 30 اونٹ عبداللہ، 40 اونٹ عبداللہ، جناب عبداللہ کے نام کا قرا نکلتا رہا، بات پہنچی 90 تک، 90 اونٹ عبداللہ، پھر جناب عبداللہ کا قرا آیا، اب 10 اونٹ بچے، پوری جائیداد جناب ابو طالب علیہ السلام کی، پوری جائیداد جناب عبد المطلب علیہ السلام نے پیشکش کو قبول کیا۔ اب جو قرا نکلا یعنی 100 اونٹ اور عبداللہ، تو اب کی مرتبہ جو ہے وہ قرا اونٹوں کے نام کا نکلا۔ میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، اب کی مرتبہ جو ہے وہ قرا اونٹوں کے نام کا نکلا۔ شاید جناب ابو طالب نے یہ نیت کی ہو کہ اگر اب کی مرتبہ اونٹوں کے نام سے قرا نہ نکلا تو اگلا قرا ابو طالب اور عبداللہ کا ہوگا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اب چونکہ صلب میں بڑی باریک بات کہہ رہا ہوں، صلب میں جناب ابو طالب کے کون ہیں؟ حجت خدا، امیر المومنین، قائد الغر المحجلین، اور جناب عبداللہ کے صلب میں کون ہیں؟ سرکار ختمی مرتبت۔ اب اگر وہ قرآن پڑھ جاتا تو یا تو جناب ابو طالب کا قرآن نکلتا یا پھر جناب عبداللہ کا قرآن نکلتا۔ اگر جناب عبداللہ کا نام آتا تو رسول دنیا میں نہیں آتے۔ ارے کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور اگر جناب ابو طالب کے نام کا قرآن نکلتا تو علی دنیا میں نہ آتے۔ تو لہٰذا جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدر بزرگوار کی کے احترام اور ان کے تعارف کے لیے جو جناب ابو طالب نے 100 اونٹ پیش کیے، اللہ کو قبول کرنا پڑے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند محمد و آل محمد کو۔ سب کے سب مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کو۔ نہ صلوات ایسے پڑھیے جیسے صلوات پڑھنے کا حق ہے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو 100 اونٹ پیش کیے ہے نا، اب یہ جناب عبداللہ کے بدلے میں یہ نہر کیے گئے۔ حق اور انصاف سے بتائیے سوچ کے کہ ایک اونٹ کے اندر کم سے کم ریسرچ کیجئے، نیٹ آپ کے پاس موجود ہے ماشاءاللہ، یہاں تک چیمپئن بیٹھے ہوئے ہوں گے نیٹ کے، ہاں اس کے اوپر دیکھیے آپ بالکل حساب لگا کے کہ کم سے کم جو فربے اونٹ ہوتا ہے 5 کوئنٹل گوشت اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور 5 کوئنٹل گوشت جو ہے وہ کتنے لوگ کھائیں گے؟ اگر آدھی کلو بھی کھائے تو 500 لوگ جو ہے وہ شیر ہو جائیں گے۔ متوجہ ہے یا نہیں؟ 100 اونٹوں میں کتنا ہوا؟ 50,000 کلو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جناب عبد المطلب کا لال ابو طالب، کل ایمان کا باپ ابو طالب
ایسا عاشق رسول ہے کہ رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے پہلے اس کے استقبال میں لاکھ لوگوں کو سیراب کر کے اٹھا دیا. ارے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. صلوات پڑھیے عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام. یہ ہے بلند آواز سے یہ ہے وارث کعبہ بغداد تاسیسہ. کعبے کی تولیت ایسے لوگوں کو سجتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حج پہ پیاس سے کتنے حاجی مرے. جو مر رہا ہے اس کے بیچارے ورثہ جو ہے وہ پنکھا جھل رہے ہیں, لاشیں اٹھانے والا نہیں ہے کوئی. ایک تو یہ منظر دیکھا اور پھر آپ نے 40 میں بھی دیکھا. اب ایک جملہ کہہ دوں آخری آدمی تک اگر سب کے سب بیدار ہوں تو, ارے کعبے کی کمائی سے شراب پینے والے بنی امیہ کے ابن زیاد کی اور مروان کی اولادوں کو کیا پتا کہ خدمت خلق کیا چیز ہوتی ہے. اگر یہاں آ کے بھی آپ کہہ دیں تو کوئی کعبے کی کمائی سے شراب پینے والی ابن زیاد اور مروان کی اولاد سے کیا پتا کہ خدمت خلق, خدمت انسانیت کیا ہوتی ہے. نجف سے کربلا تک کروڑوں لوگ گئے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. 53 ڈگری ٹیمپریچر میں ہر 10 قدم کے فاصلے پر پانی کی شدید ضرورت. قسم ہے سرکار سید الشہداء کی, اگر کوئی جھوٹ بولے ذلیل ہو کے مرے. حق اور انصاف سے بتاؤ کہ 10 قدم کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام نے نجف سے کربلا تک کسی کے لبوں کو سوکھنے دیا؟ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ تو کہہ سکتا ہے آدمی. دنیا میں ہے کوئی ایسا جو گیا ہو کربلا اور وہ یہ کہے کہ بھائی میں بھوکا آیا ہوں, اس کی اپنی تساہلی ہو تو یہ بات الگ ہے. لیکن جو کروڑوں لوگوں سے کھلاتے وقت, کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلاتے وقت کروڑوں لوگوں سے بس کہلوا دے, اسی کو تو حسین کہتے ہیں. بس کہلوا دے. یہ ہے تعلیم جناب ابو طالب علیہ السلام کی کہ سرکار ختمی مرتبت کے دنیا میں آنے سے پہلے پہلے لاکھ لوگوں کو سرکار کے صدقے میں کھانا کھلا دیا. اب یہ کھانا نہیں کھلا رہے ہیں بلکہ لوگوں کے دماغوں کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ جب وہ آنے کے بعد کہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تو کوئی سنکوچ نہ کرے, تکلف نہ کرے, منہ کھائے آنکھ لجائے. اگر شرمدار ہوگا تو فوراً کہے گا لا الہ الا اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو اب حق اور انصاف سے بتائیے کہ سرکار ختمی مرتبت پر احسان کس کا ہے؟ بتائیے, سب کے سب مل کے بتائیے نا, سب ایک زبان ہو کے بتائیے. جناب ابو طالب کا احسان ہے یا نہیں؟ صرف جناب ابو طالب کا رسول پہ احسان ہے؟ نہیں. جو چیز رسول لائے, میں کچھ کہہ رہا ہوں, رسول قرآن لائے, قرآن پہ جناب ابو طالب کا احسان. رسول اذان لائے, اذان پہ جناب ابو طالب کا احسان. رسول نے نماز بتائی, نماز پہ جناب ابو طالب کا احسان.
رسول نے کلمہ پڑھایا، کلمے پہ جناب ابو طالب کا احسان۔ صلوات پڑھے بابا بلند محمد وآل محمد۔ کیا منزلت ہے خدا کی قسم، جناب ابو طالب علیہ السلام کی۔ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا جناب ابو طالب علیہ السلام کریم ابن کریم ہیں، ایک خوبصورت سا بچہ لے کے آئے اور آنے کے بعد کیا پرپوزل دیتے ہیں، وہ حضور آپ تو چونکہ یتیم پروری کا بڑا شوق ہے تو ہم ایک بڑا خوبصورت بچہ لائے ہیں۔ اچھا بچہ لے کے آئے خوبصورت، کیا کروں اس کا میں؟ حضور آپ تو یتیم پرور ہیں، آپ اسے پال لیجئے، چھوڑ جائیے جہاں اور سینکڑوں پل رہے ہیں۔ یہ بھی ایک صحیح، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اب اپنی مسمسی سی صورت لے کے بیٹھے رہے، پورا وفد آیا تھا کفار کا۔ ہاں کہا وہ حضور ایک معروضہ بھی تھا، گزارش بھی تھی، کہا کہ گزارش بھی کر کے جاؤ۔ کیا گزارش ہے؟ کہا حضور گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو جس کا نام محمد ہے اسے ہمیں دے دیجئے۔ اچھا تمہیں کیوں دیا جائے اسے؟ کہا چونکہ وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ اچھا تو پھر تم کیا کرو گے اس کا؟ کہا کہ وہ قوم کا اصرار ہے کہ ہم اسے قتل کر دیں۔ اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا جناب ابو طالب علیہ السلام نے، مسکرا کے کہا اچھا تمہاری قوم کی تم سے یہ فرمائش ہے کہ تم میرے بھتیجے کو لے جا کے قتل کرو۔ اچھا تمہارے بچے کا میں کیا کروں؟ آپ پال لیجئے اسے۔ کیا انصاف ہے تمہارا؟ آخری آدمی تک توجہ، کیا انصاف ہے تمہارا کہ میں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو کہ کائنات میں جس کی مثال نہیں ملتی اسے تو تمہارے حوالے کروں؟ کیوں؟ تاکہ تم اسے قتل کر دو اور تمہاری حرام کی اولادوں کو دودھ پلا پلا کے پالو۔ کیا بات ہے، اچھا لگے گا؟ نعرہ حیدری! جواب اتنا لاجیکل تھا، جواب اتنا فیضان، جواب اتنا سٹیک تھا اور اتنا لاجیکل تھا، اتنا منطقی جواب تھا۔ ارے کیوں نہ ہو، علی کا باپ بول رہا ہے۔ سب کے سب اپنی اپنی چونچ بند کر کے چلے گئے۔ جب چلنے لگے جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا ایک گروہ کفار، اے ہجوم فجار۔ پلٹ کے کسی کافر نے کیوں نہ کہہ دیا کہ حضور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے ہمیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ لکھنؤ والوں پہ یہی تو بھروسہ ہے کہ جو نہیں بھی کہتے وہ بھی سمجھ کے سبحان اللہ کہتے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر۔ تہمت ہے نا جناب ابو طالب علیہ السلام پہ کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ہارون رشید جیسا ملعون اس نے تک تصدیق کی ہے یہ اشعار سننے کے بعد کہ بس جناب ابو طالب کے یہ اشعار ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔
اب میں سنا رہا ہوں ان کے چاہنے والوں کے بیچ میں. اب دیکھتا ہوں کہ کس کے دل میں کہاں تک اترتی ہے بات. توجہ، پھر توجہ. اعجاز ماموں مجھے شعر دیں کہ جناب پڑھیے، میں پڑھنا شروع کروں. مجمع جو ہے وہ کوئی پنکھا دیکھنے لگے، کوئی شامیانہ دیکھنے لگے، یا کوئی چپکا ہو کے ایسے حیرت زدہ، تو فوراً جو ہے وہ ان کو اعتراض ہو جائے گا کہ مولانا صاحب رہنے دیجئے، میرے شعر نہ پڑھیے، کوئی سننا ہی نہیں چاہ رہا. اچھا اگر آپ نے سب نے مل کے سبحان اللہ کہہ دی اور کھڑے ہو گئے داد دیتے دیتے، تو داد مجھے ملے گی. خوش اعجاز ماموں ہوں گے. میں شعر کس کے پڑھنے والا ہوں؟ جناب ابو طالب کے. میں کچھ کہہ رہا ہوں ہے نا. توجہ، میں اس کے شعر پڑھنے والا ہوں کہ جس کی بہو حضرت جناب صدیقہ طاہرہ مجلس میں آتی ہے. اب جو بی بی کو جتنا خوش کرنا چاہے اتنا خوش ہو جائے. اب شعر سنیے کیا کہا جناب ابو طالب علیہ السلام نے. گروہ کفار، ہجوم فجار. سنو. حمیت الرسول رسول الملیکی بیزن تلعلع مثل البروقی اذب و احمی رسول الالہی حمایت امن علیہ شفیقی وما ان ادب لأعدائہ دبیب البکار ہزار الفنیقی ولیکن ازیر لہم سامیہ کما زار لیسو بغیل مزیقی. خدا کی قسم لطف آ جائے گا. اور بس بات تمام ہے. اگر یہی مطمئن کر دیا تو یہی چھوڑ دوں گا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. نا سب مل کے صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. کیا کہا جناب ابو طالب علیہ السلام نے؟ شجاعت. توجہ. حمیت الرسول رسول الملیکی. کلمے کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. قربان ہو جائے ساری کائنات کی بلاغتیں اے ابو طالب تیرے ایک مصرے پر، کہ ایک مصرے کے اندر کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توجہ. آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جس کے پاس آنکھ ہوتی ہے وہ دیکھ لیتا ہے. توجہ. سرکار نے کیا فرمایا؟ حمیت الرسول رسول الملیکی، کہ میں نے حمایت کی اللہ کے رسول کی. ارے کیا سنا رہا ہوں، ذرا سا بیدار ہو کے بیٹھیے. سوید عجیب بات ہے. میں نے حمایت کی اللہ کے رسول کی ان تلواروں سے کہ جن تلواروں کی دھار سے بجلیاں نکلتی ہیں. اذب و احمی رسول الالہی، اور میں اللہ کے رسول کی حفاظت کروں گا، کرتا آیا ہوں جیسے ایک شفیق چچا کو کرنا چاہیے اپنے بھتیجے کی. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب جو شعر کہا وہ ما ان ادبو لأعدائہ، اگر عربی ادب پڑھے ہوئے ہوتے تو دل باغ باغ ہو جاتا. توجہ. پھر بھی کوشش کر رہا ہوں ترجمہ کرنے کی کہ وما ان ادبو لأعدائہ دبیب البکار ہزار الفنیقی. سنا، میں وہ نہیں کہ اپنے بھتیجے تمہارا ارادہ اگر یہ ہو کہ تم میرے بھتیجے محمد کو قتل کر دو گے میری موجودگی میں، تو سن کے جاؤ
میں وہ نہیں کہ اپنے بھتیجے محمد کے دشمنوں کے منہ کو توڑنے کے لیے اپنے گھر سے ایسے نکلوں کہ جیسے کواری اور نوجوان اونٹنیاں نر اونٹ کے خوف سے دبے 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 پاؤں نکلتی ہے. نعرہ حیدری. جو اپنے بھتیجے محمد کے دشمنوں کے منہ کو توڑنے کے لیے اپنے گھر سے ایسا نکلے کہ جیسے کواری اور نوجوان اونٹنیاں نر اونٹ کے خوف سے دبے دبے پاؤں نکلتی ہیں. وَلَّكِنْ أَزِيرُ لَهُمْ سَامِيَا كَمَا زَارَ لَيْسَ بِخَيْلٍ مَزِيقِ. آخری آدمی تک توجہ. ارے میں وہ بہادر ہوں کہ میں اپنے بھتیجے محمد کے دشمنوں کے غال کے بیچ میں کھڑے ہو کے ایسے دہاڑتا ہوں کہ جیسے سنسان گھاٹیوں میں شیر نر گرجتا ہے. بلند آواز سے. جہاں میں کسی کا کوئی لال نہیں ہے جو کہا کرتے ہیں کافر ابو طالب کو ان کا ننہال تو ہے مگر دلیہال. وَلَّكِنْ أَزِيرُ لَهُمْ سَامِيَا کما دار علیسو بخیل مزیقی. ارے میں اپنے بھتیجے محمد کے دشمنوں کے غال کے بیچ میں کھڑے ہو کے ایسے دہاڑتا ہوں ایسے گرجتا ہوں کہ جیسے سنسان گھاٹیوں میں اکلوتا شیر نر گرجتا ہے. سمجھ میں آیا ہے؟ نہیں پتا چلا کہ ابو الفضل العباس کے دادا بول رہے ہیں. اور یہ شعر جو ہے نا میرے عزیزو یہ ایک تاریخ ہے, اتہاس ہے. جناب ابو طالب نے جو دعویٰ کیا تھا نا, خدا کی قسم اتہاس اٹھاؤ, ہسٹری اٹھاؤ, تاریخ اٹھاؤ, خدا کی قسم, خدا وحدہ لا شریک کی قسم, منبر سے کہہ رہا ہوں, چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہاں توجہ, اولاد ابو طالب نے, ابو طالب علیہ السلام کی اولاد نے جب بھی اللہ کے کسی دشمن کے اوپر حملہ کیا ہے, چھپ کے حملہ نہیں کیا, کہہ کے مارا ہے, کہہ کے حملہ کیا ہے. میرے عزیزو یہ عجیب و غریب خاندان ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام کی تربیت, محمد پہ قربان ہو جاؤ. جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے نے ہٹا دیا, عقیل تم لیٹو, جعفر تم لیٹو. کیا حکمت ہے جناب ابو طالب کی, کیا تربیت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی. اور کیا عجیب بات ہے, خدا کی قسم. بھائی سننے والوں کے لیے ایک عجیب تحفہ پیش کر رہا ہوں, توجہ. کیا عجیب بات ہے, کیا حکمت, کون سمجھ سکتا ہے سرکار سید الشہداء کی حکمت کو, کہ ازرق شامی ملعون, خدا لعنت کرے اس کے اوپر, جو اس پہ لعنت نہ کرے اس پہ بھی لعنت. ہاں, ازرق شامی, ہرملا, مارد, یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے, یہ عام لوگ نہیں تھے, یہ اس وقت روئے زمین کی بڑی طاقتیں کہلاتے تھے. یہ بڑی طاقتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, جو
کئی کئی ہزار لوگوں سے لڑتے تھے. یہ ایسے پہلوان تھے. ازرق شامی ہے، کیا حکمت ہے ابو طالب کے لال کی کہ اگر ازرق شامی آیا جو سینکڑوں لوگوں سے لڑتا تھا، مگر کیا حکمت ہے جناب سرکار سید الشہداء کی کہ 13 سال کے بھتیجے سے اسے ذلیل کروایا. ہائے 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 ہرملہ ملعون، خدا لعنت کرے اس کے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا سیکیورٹی کے لیے جو ہے جہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا فوجی، تو وہاں ریت کی بوریاں جو ہیں وہ ان کی آڑ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی دوسرا جو ہے مد مقابل اگر فائرنگ کرے تو وہ جتنی بھی گولیاں ہیں وہ ریتے کے اندر جو ہے وہ اس کو پار نہیں کر پاتی، ریتے کی بوریاں ہے یا نہیں. مگر یہ وہ ملعون تھا، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، کہ جو ریت کے بڑے بڑے تودے بنانے کے بعد ریت کے ٹیلوں کے اندر سے جو ہے وہ تیر پار کرتا تھا. اور ایسے ایسے 4000 نابکار تیر انداز جو تھے، یہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کا سربراہ تھا ہرملہ ملعون، خدا لعنت کرے. مگر کیا حکمت ہے جناب ابو طالب کے خون کی کہ 6 مہینے کے بچے سے ذلیل کروایا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، 6 مہینے کے بچے سے، 6 مہینے کے بچے سے ذلیل کروایا حسین نے. میرے عزیزو، رونے کے لیے بیٹھے ہو نا، دم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. اللہ آپ کی عزاداری کو قبول کرے. اور اے میرے پروردگار تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ، اگلے برس تک کوئی ایک عزادار بھی کم نہ. بلند آواز سے آمین بھی کہہ دیا کرو. یہ اللہ محمد و آل محمد کی آبرو کے صدقے میں جہاں جہاں بھی عزاداری کے دشمن ہیں ان سب کو نیست و نابود کر دے. جس لباس میں بھی ہیں میرے معبود ان سب کو نیست و نابود فرما. جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام ہی کا تو خون ہے. کتنی عداوت تھی لوگوں کو جناب ابو طالب علیہ السلام سے. اللہ اکبر. میری شہزادی سلام اللہ علیہا بھی جناب ابو طالب نے جو کہا تھا نا کہ میں وہ ہوں، میں وہ بہادر ہوں کہ جب میں بولتا ہوں اپنے دشمنوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے تو بالکل ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے سنسان بیابان جنگل کے اندر اکلوتا شیر نر گرجتا ہے. ابو طالب علیہ السلام کی پوتی ہی ہے جناب زینب کبریٰ. جانے کے بعد یزید ملعون کے دربار میں جب اس کے چاپلوسوں نے بکواسنا شروع کیا نا کہ ہمارا لشکر یوں گیا، ایسے گیا، اور بس اس نے ایسے کیا اور یوں کر کے جو ہے وہ لشکر حسین کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور یہ جو ہے وہ حسین کے پسماندگان ہیں جنہیں ہم اسیر کر کے لائے ہیں. جب اس نے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع کیا تو ابو طالب کی پوتی کو جلال آ گیا. علی کے لہجے میں اٹھی علی کی بیٹی اور کہا جھوٹ بکتا ہے یہ، منگا وہ رجسٹر جس میں تیری فوج کی مردم شماری ہے اور اس میں دیکھ کہ میرے شیروں نے کتنے ناموں کے اوپر لال نشان لگائے ہیں. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ اور پھر میری شہزادی نے مژدہ سنا دیا اپنی فتح کا. اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاسارا. کہ او یزید ملعون، اے ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی ناپاک اولاد، آسمان کی فضائیں ہم پہ تنگ کر کے، زمین کی ناکے بندی کر کے، ہمیں عام قیدیوں کی طرح کشا کشا پھرا کے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عزت دی تھی اس میں کچھ کمی آ گئی؟
اور تو ہم پہ ظلم کرنے کے سبب بہت بڑا عزت دار بن گیا. کتنا غلط خیال ہے تیرا، کتنا غلط خیال ہے. میرے عزیزو، جناب زینب کبریٰ، اللہ اکبر، ایام عزا رخصت ہو رہے ہیں نا، اتنا مجمع کیوں آتا ہے رات کے وقت؟ زبانوں پہ یہی ہے الوداع، اے حسین الوداع. اس لفظ کے اندر جو ہے وہ مصائب کی کیفیت ہے. 1400 سال کے بعد گناہوں کے اندر غرق ہماری زندگیاں، اس کے باوجود بھی جو ہے جب ایام عزا کے آخری دن آتے ہیں تو ہمارا دل بھر آتا ہے. حق اور انصاف سے بتائیے کہ جناب زینب کبریٰ جس وقت اپنے ماجائے کے لاشے سے جدا ہو رہی ہوگی تو ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. میرے اندر طاقت نہیں ہے میرے عزیزو کہ میں طویل و عریض مصائب پڑھ سکوں، بس کسی کی آنکھ نم ہو جائے، ہمارے لیے تحفہ آخرت قرار پائے. ارے جس وقت جو ہے 11 محرم کو یہ قافلہ چلنے لگا، کیسی پیاس تھی، اللہ اکبر. گرمی کا موسم ہے، صبح سے لے کے اب تک کتنی دفعہ پانی پی چکے ہو؟ سوچا ہے، اندازہ لگایا ہے میرے عزیزو کہ پانی کی کیا اہمیت ہے. تھوڑی دیر جب پیاس لگے تو تھوڑی دیر ذرا سا رک جایا کرو تاکہ کربلا والوں کی پیاس کا بھی احساس رہے، اور پھر اس کے بعد پانی پینا. کہ کیسی شدید ترین پیاس تھی. اللہ اکبر. ایک منظر دکھانا چاہ رہا ہوں پیاس کا کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کے پاس جناب فضہ سلام اللہ علیہ آئی، اور آنے کے بعد شہزادے کے دستے مبارک کو پکڑ کے کہا کہ اے علی کے لال، تمہیں ایک منظر دکھانا چاہتی ہوں. کہا کہ اماں فضہ کیا دکھانا چاہتی ہوں؟ کہا کہ ذرا سا خیمے میں چلیے. ابو الفضل العباس کے ہاتھ کو پکڑا اور خیمے میں لے کے داخل ہوئیں. یہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اس بات کو، توجہ. جیسے ہی جناب عباس نے خیمے کے اندر قدم رکھا تو بالکل اسی طرح چیخ مار کے روئے جیسے علی اس وقت روئے تھے جب فاطمہ کو غسل دیا تھا. کیا منظر دیکھا جناب عباس کی آنکھوں نے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ناخونوں سے زمین کو کھود رہے ہیں. ارے جس جگہ نمی کے کچھ آثار دکھائی دیتے ہیں، ٹھنڈک کے آثار دکھائی دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنا پیٹ کھول کے اس پہ رکھ دیتے ہیں. ارے جیسے ہی جناب عباس کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے جناب عباس سے لپٹ گئے. سب کی زبان پہ یہی بات تھی، چچا پانی، اے چچا پیاس مارے ڈالتی ہے. قد قتلو قد الاتش قد قتلنا، پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے. ایسی خطرناک پیاس، اور پھر اس پیاس میں حسین کا قتل ہو جانا. اللہ اکبر. اور پھر 11 محرم کو کربلا سے رخصت ہونا، یہ ایسا ہولناک منظر تھا رونے والوں جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. ایک بچی جس کا سن 4 برس کا تھا، اے میرے مولا امام زمانہ، آپ بھی 4 برس کی عمر میں آج یتیم ہوئے ہیں. حسین کی بچی بھی 4 برس کی عمر میں یتیم ہوئی. اللہ اکبر. بچی اپنے باپ کے لاشے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی. جناب سید سجاد نے سمجھایا، اے پارہ جگر سکینہ، آپ کی یہ منزل نہیں ہے، اے میری بہن ہمارے ساتھ چلیے. جناب سکینہ نے کہا کہ اے بھیا سجاد، ارے اپنے بابا کو چھوڑ کے کہاں چلی جاؤں، اس حالت میں چھوڑ جاؤں. توجہ. جناب زینب کبریٰ نے بھی سمجھایا، لیکن جب بچی نہ ہٹی تو کسی ملون نے کہا ٹھہرو، ابھی شمر آ رہا ہے. ارے نہ جانے اس بچی کو شمر ملون سے کیا صدمہ پہنچا تھا کہ بچی سہم کے پیچھے ہٹی. رونے میں بخل نہ کرنا عزیزو،
بلند آواز سے رونا. الوداعی مجلس ہے, اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. جتنی آواز ہو ساری آواز صرف کیا کرو رونے میں. رونے کے لیے خلق کیے گئے ہیں ہم. شمر ملون آگے بڑھا, بچی پیچھے ہٹی. شمر اور آگے بڑھا, بچی اور پیچھے ہٹی. ارے کسی چیز میں الجھ کے بچی گری. جب بچی گری نا تو شمر ملون نے بچی کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے روبرو کیا. اتنا زبردست تماچا مارا کہ بچی ہائے چچا کہہ کے زمین پہ گری. شمر ملون پوچھتا ہے, اے بچی یہاں رہ کے کیا کرے گی؟ کہا 3 کام کروں گی. کہا کہ ایک تو میرے باپ کے لباس کو لوٹ لیا گیا. ارے میں جنگل میں جاؤں گی, درختوں کے پتے چن چن کے لاؤں گی, اپنے باپ کے لاشے کو ڈھکوں گی کہ تمازت آفتاب سے میرے باپ کی لاش کی رنگت بدل رہی ہے. دوسرا کام میرا یہ ہوگا, میرے باپ کو بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا ہے. ارے میں دریائے فرات پہ جاؤں گی, چلو میں پانی لے کے آؤں گی, اپنے باپ کی کٹی ہوئی گردن پہ بہاؤں گی. رونے والوں تکلف سے نہ روئیے گا, جملہ بہت دردناک ہے. کہ تیسرا کام میرا یہ ہوگا کہ میں بھی ابو ذر غفاری کی بیٹی کی طرح کسی شاہراہ پہ بیٹھ جاؤں گی. ارے ادھر سے کبھی تو مسلمانوں کا کوئی قافلہ گزرے گا, میں ان سے فریاد کروں گی, اے مسلمانوں جس کے گھر سے کفن دفن کا دستور چلا ہے, اس رسول کے نواسے کا لاشا بے گور کفن پڑا ہے. میں ان سے فریاد کروں گی, لیکن ملعون نہ مانا. اونٹ تو سب نے دیکھے ہوں گے نا میرے عزیزوں. جس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں, اللہ ان کی گودیوں کو آباد رکھے. اپنے بچے کو ذرا سا اونچائی کے اوپر کھڑا کر کے ذرا سا اس سے ہٹنے کی کوشش کیجئے تو بچہ تڑپ جائے گا اور آپ کی گود کے اندر گرنے کی کوشش کرے گا. چونکہ بلندی پہ بچے کو کھڑا کر کے جب آپ اس سے دور ہٹیے گا نا, تجربہ کیجئے گا, ہے یا نہیں؟ اب اونٹ کی بلندی دیکھیے, سکینہ کا سن دیکھیے. ارے اس ملعون نے 4 برس کی بچی کو برہنہ پشت اونٹ کے اوپر بٹھلا کے جس وقت اونٹ کو درہ مارا اور اونٹ بل بلا کے کھڑا ہوا, ارے بچی اونٹ پہ سنبھل نہ سکی, ہائے چچا کہہ کے زمین پہ گری. شمر نے پھر یہی حرکت کی, ارے بچی بار بار اونٹ سے گری تو شمر ملعون ایک رسی لے کے آیا, سینے کے بل برہنہ پشت اونٹ کے اوپر بچی کو لٹایا اور وہ رسی تاننا شروع کی. اور جس وقت اونٹ کو درہ مارا, جیسے جیسے اونٹ دوڑتا تھا, بچی تڑپ کے فریاد کرتی تھی, اے بابا, اے بابا, ارے میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے. ارے میں اماں زہرا, اے دادی اماں, اگر آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہے میری بھی پسلیاں توڑی گئی ہیں. الوداعی مجلس ہے میرے عزیزوں, دل کھول کے رو, دل کھول کے پرسا دو. مسافر کی فطرت میں ہے کہ جتنا جتنا اپنے وطن سے قریب ہوتا ہے
اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے، مگر عجیب و غریب قیدی ہیں کہ جتنا جتنا اپنے وطن سے نزدیک ہوتے ہیں ان کے کرب اور اس محلال میں اضافہ ہوتا ہے کہ بشیر بن نعمان بن جزلم نے جیسے ہی کہا کہ آپ کے جد کا مدینہ آ گیا، جناب سید سجاد تڑپ گئے، رونا شروع کیا۔ محمل سے آواز آئی، اے میرے لال سجاد، کیا دادی اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آ گئی؟ کیا بہن کا اونٹ سے بار بار گرنا یاد آ گیا؟ اے میرے لال بتا تو صحیح کہ رونے کا کیا محل ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ ایسی مصیبتیں ہیں جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، مگر ایک اور مصیبت آئی ہے۔ کہا میرے لال ذرا بتا تو صحیح، کہا نانا کا مدینہ آ گیا ہے۔ ارے بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی روضہ رسول پہ آئی اور آنے کے بعد کہا اے نانا زینب آ گئی۔ ملال اس بات کا ہے کہ زندہ آ گئی، پچھتائے گا وہ ظلم جو مجھ پر نہیں ہوا۔ اے نانا تیرے پہلو میں یہ دو نامحرم ہیں، یہ ملعون نہ ہوتے تو پشت کھول کے دکھاتی تیری امت نے کیا اجر رسالت دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر قبر بطول پہ گئی، جانے کے بعد روتے روتے اپنے آپ کو گرا دیا، قبر کو چوما، اماں اپنے لال حسین کا پرسہ قبول کیجئے۔ پھر روئی، قبر کو چوما، پھر غش کر گئی، پھر اٹھی، کہا کہ اپنے عباس کا پرسہ قبول کیجئے، اور پھر اس کے بعد بی بی نے تڑپ کے کہا کہ اے اماں اللہ گواہ ہے کہ جب سے آپ کی قبر سے جدا ہوئے ہیں دل بھر کے سو نہیں سکے۔ ارے اگر ہماری روتے روتے آنکھ لگ جاتی تھی تو ہمیں نیزے چبھا چبھا کے جگایا جاتا تھا۔ اے اماں شدت بیداری سے ہماری آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی ہے، ہمیں آپ کی قبر کا تعویذ دکھائی نہیں دیتا۔ الوداع یا حسین۔ سن لو اپنی بیٹی کے سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان۔ اے بابا قید کے اندھیروں میں رک رہا ہے دم میرا، اب صحیح نہیں جاتی مجھ
سے سختیاں بابا اے بابا ارے جسم کا پوٹھتا ہے روح تھر تھراتی ہے شمر ہم کو دیتا ہے ایسی گھڑکیاں اے بابا اے بابا جب میرا جمع بھیا ایریا رگڑتا تھا اور چبھ رہی تھی میرے بھی دل میں پرچیاں بابا چبھ رہی تھی میرے بھی دل میں پرچیاں بابا اے بابا جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو ماتم میں آج تک رلاتا ہے ہائے وہ سما بابا یہ نظیر اپنا ہے اس کو بخشوا دینا اس نے رو کے لکھی ہے میری داستان بابا صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابا عبداللہ وغلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم خص أنت أول ظالم باللغن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لغن يزيد خامسا ولغن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة السلام عليك يا عالم غير معلم السلام عليك يا فاهم غير مفهم السلام عليك يا شريكة الحسين زينب بنت أمير المؤمنين السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا بنت رسول الله
السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت سيدة النساء العالمين السلام عليك يا عمة ولي الله السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا سكينة بنت الحسين السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بيرزتوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد